بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ جو واقعہ ہے بڑا سبق آموز ہے۔ ایک دفعہ ایک پروفیسر صاحب جو کہ CCTV کیمراز کے اندر دیکھ رہے تھے، وہ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بچی اور اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن ہے۔ اب اس بچی کی جو ایج ہے وہ تقریباً 11 سال کے راؤنڈ باؤنڈ ہے۔ اب اس کی جو چھوٹی بہن ہے اس کی جو ایج ہے تقریباً وہ 5-6 ایئرز کے اراؤنڈ باؤنڈ ہے۔ اب وہ بچی وہ CCTV کیمراز کے اندر دیکھ رہا ہے کہ وہ بچی کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے، لیکن وہ آخر کار اس کی آنکھوں میں آنسو لیے وہ کبھی ادھر بھاگ رہی ہے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، تو اسے کچھ نہیں ملتا۔ وہ صرف اور صرف کھانا مانگ رہی ہے اپنی اس بہن کے لیے۔ اب یہ پروفیسر صاحب CCTV کیمرہ سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اتنے جتن کرنے کے باوجود، اتنی سٹرگلنگ کرنے کے باوجود، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود، اور روئے جا رہی ہے، روتے ہوئے وہ بھاگ رہی ہے، لیکن آخر کار بے سود اسے کوئی کچھ بھی نہیں دیتا۔ اب یہ جو CCTV کیمرے سے جو پروفیسر دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ اپنے اس عملے سے کہتا ہے کہ جاؤ یہ جو بچی اس CCTV کیمراز کے اندر وہ جو سڑک پر بھاگ رہی ہے اس کو لے کر آؤ میرے پاس۔ اب یہ بچی جب اس کو لایا جاتا ہے اور اس کی چھوٹی بہن کو بھی لایا جاتا ہے، تو اس بچی سے پروفیسر صاحب بڑے اطمینان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے تم اس طرح بھاگ رہی ہو اور میں تمہیں اس CCTV کیمرہ سے دیکھ رہا ہوں، تو اب دیکھتا کیا ہے پروفیسر صاحب کہ جو سر کے اوپر دوپٹہ ہے نا وہ اتنا زیادہ پھٹا ہوا ہے، اور اس کی جو شکل ہے اس دوپٹے کی ڈراؤنی بنی ہوئی ہے۔ اب وہ بچی زاروں قطار رونے لگتی ہے جب اس کی بات سن کر کے کہا کہ دیکھیں میرا باپ بھی نہیں ہے اس دنیا کے اندر، میری ماں بھی اس دنیا کے اندر نہیں ہے، میری 4 چھوٹی بہنیں ہیں جس کے لیے کھانا نہیں ہے۔ اب دیکھیں وہ کھانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، میں کہاں سے کھانا دوں؟ مجھے تو کوئی دیتا بھی نہیں ہے، میں اتنے بھاگ رہی ہوں، اتنی جتن کر رہی ہوں، اتنی کوشش کر رہی ہوں، مجھے کہیں سے بھی کھانا نہیں مل رہا۔ وہ رو رہی ہیں، مجھ سے ان کا رونا نہیں دیکھا جا رہا، میں کہاں جاؤں آپ بتائیں مجھے۔ اب اس بچی کی بات سن کر، اس کے کپڑوں کا حلیہ دیکھ کر، اس کے ڈریسنگ کو دیکھ کر، یقین مانیں یہ پروفیسر صاحب اتنا روتا ہے کہ بے شمار، صرف اس بچی کا حلیہ سن کر۔ وہ بچی بھی روئے جا رہی ہے، زاروں قطار رو رہی ہے۔ اب اس سے یہ حلیہ نہیں دیکھا جاتا، وہ اس لیے رو رہی ہے کہ 4 بہنیں ہیں کھانے کو۔ وہ ایک مرتبہ اس نے یہ بھی کہا کہ ایک دن ہمسایوں نے سوکھی خشک روٹی دی تھی لیکن وہ بھی ختم ہو گئی، اب میں کہاں سے لے کے آؤں بہنوں کے لیے کھانا؟ آپ خود ہی سوچ لیں میں بہنوں کے لیے کہاں سے۔ اب یہ جو پروفیسر صاحب ہوتے ہیں یہ ان دونوں بچیوں کا اور وہ ساتھ اس کی جو بہنیں ہیں ان کا ذمہ لے لیتے ہیں، اور صرف اس لیے لیتے ہیں کہ کل کو پروردگار خالق کائنات مالک کائنات کی ذات جو ہے وہ خوش ہو جائے مجھ سے، صرف اسی لیے ذمہ اٹھاتے ہیں۔ آج ہمیں یہ چاہیے کہ ان بچیوں کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ آپ کو کہیں بھی کوئی ایسا بچہ، کوئی ایسی بچی دکھے تو ہمیں آپ کو فوراً ان کی مدد کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اب وہ آپ دیکھ لیں اس بچی کے اندر، اس بچی کے پیچھے، مطلب کہ اس کے جو کہ دیکھا جائے اس کی مسکراہٹ کے، اس کے رونے کے پیچھے اتنا درد چھپا ہوا تھا کہ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف دکھتا تھا، جھلک آتی تھی نظر اس کی۔ ہمیں بھی چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی ایسے بچیاں دکھ جاتی ہیں جن کے والدین نہیں ہیں تو آپ کو ان کے سپورٹ کرنی چاہیے، اور ایسی سپورٹ کرنی چاہیے جب تک وہ اچھے سے پروان نہ چڑھ جائے، اچھے سے وہ اپنے پاؤں کے اوپر وہ خود کو سٹیبل نہ کر لے، اس وقت آپ کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں یہ جو فلڈ آنے کے جو ذریعے ہیں، یہ جو اتنے پریشانیاں، ٹینشنیں اور مصیبتیں جو آ رہی ہیں، یہ لوگوں کے خود ہاتھ کے کیے کرائے سے آتی ہیں۔ خود کے لوگ مصیبتیں مول رہے ہیں، جھوٹ، دھوکہ بازی، فریب
اور زنا کاری یہ عام ہے۔ اسی وجہ سے آج دیکھ لیں اللہ پاک کی ذات آئے روز کوئی نہ کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت جو کہ دنیا کے اندر مسلط ہو جاتی ہے جس کو قابو کرنا ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف انسانوں کے اپنے کیے ہوئے یہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ پاک کی ذات ان کو عذاب بنا کر دنیا کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ میں آپ سے آخر میں التجا کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ولیج ہے خلجی جاگیر ولیج کا نام ہے، منڈی عثمان والا سائڈ پہ، اور ڈسٹرکٹ ہمارا قصور ہے، وہاں پہ کافی زیادہ جو کہ فلڈ آیا ہوا ہے۔ تو میرے آپ بھائیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے اور والدین سے پرزور التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں تاکہ وہ جو ریورز ہے وہ اس کا جو پانی ہے وہ ہمارے گھروں میں داخل تو ہو چکا ہے، لیکن وہ اس سے کوئی نقصان نہ ہو، کوئی مالی کوئی جانی نقصان نہ ہو، لیکن مالی نقصان تو ہو چکا ہے کافی زیادہ، لیکن پھر بھی آپ سے پرزور ریکویسٹ ہے، آپ سے التجا ہے کہ آپ اپنی بارگاہ کے اندر، اللہ پاک کی ذات کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائیں تاکہ یہ جو اللہ پاک کی ذات نے ایک آزمائش ہمارے لیے بھیجی ہے اس کو زیادہ بڑا نہ کرے، بس یہیں تک ختم کر دے، اور آپ دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ آئی ہوپ کہ اللہ پاک کی ذات آپ کسی کی بھی دعا سن لے گا اور ہم سے یہ جو مصیبت آئی ہے اس کو نجات ہم مجھ سے پالیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔